نام و نشان نہ ہو رزق کا، کچھ بھی نہ ہو. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں نا، ایسے کام تو ایسے تو نہیں ہوتے ہیں. اب اس جنگل میں گزر رہے تھے، صحابہ کو بھوک لگتی، ان کا انتظام جنگل میں کہاں سے انتظام ہو؟ سکٹ میں انتظام ہو گیا، تازہ تازہ دودھ خوب پیا. اور کہاں سے پیا؟ جو بکری مر رہی تھی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا اسی وقت. یہ ہوتا ہے کبھی؟ عقل و علم سے خارج باتیں ہیں. خوب دودھ دیا اس نے. اور کسی میں نے سنایا ہے، ابو معبد جب گھر میں آیا، بکریوں کو لے کے آیا، تھکا ٹوٹا، ایسے ہی بیٹھے اس کے برتن کو کھولا، بولتے یہ دودھ ہے کیا؟ ہاں دودھ ہے، یہ دودھ. سارا جنگل مر رہا ہے، کہا کہاں سے آیا؟ کہا دودھ کو چھوڑو، پہلے سنو آیا کون تھا یہاں. کیونکہ آپ کو جو دیکھتا تھا حیرانی میں ہو جاتا تھا. حضرت علی کے جو دیکھتا تھا کہتا تھا اب بشر یرا، کبھی بشر کو ایسا بشر نظر نہیں آئے گا. اتنے حسین ہوتے تھے. تو اس نے کہا میرے پاس آقا جی کا کہا، وہ کھڑے تھے، میں دیکھ دیکھ کے حیران تھی. بات کرتے تھے، لفظ جدا اور اس میں شیرینی. اور ساتھ جو کھڑے تھے ان میں ایسا ادب تھا، میں نے ایسا ادب نہیں دیکھا. پھر وہ قصہ سنایا. اس نے کہا خدا کی قسم میں ڈھونڈوں گا، جہاں ملیں گے میں کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد. یہ کہاں ہے؟ تو اسی منٹ میں بکری جو سی تھی نا، اسی سیکنڈ میں جو چل نہیں سکتی تھی اور موت کے انتظار میں تھی، اس نے کہا، آپ نے کہا نا یہ بکری جو کھڑی، اس نے کہا یہ چرتی بھی نہیں ہے، مرنے والی ہے. تو وہ تو نہیں سمجھ سکی نا آپ کو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے، ابو بکر نہیں سمجھ سکے، حضرت عمر نہیں سمجھ سکے. بعد میں سمجھے جب معجزات ہوتے تھے. نہیں تو اتنا سمجھتے تھے جتنا دیکھا تھا. پتہ نہیں ابھی بہت کچھ ان میں معاملہ باقی ہے. اسی امام بوصیری نے کہا لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، ان کی عظمت کے تقاضے سے جیسے ان کی قدر خدا کی ہیں ایسے معجزات نہیں آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں. اگر ایسے معجزات آتے تو ان کا نام لینے سے قبرستان کے مردے کھڑے ہو جائیں گے. آقا میں ایسی باتیں تھیں تو مخفی تھی، تھوڑا بہت ظاہر ہوتا تھا. تو ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے میں کسی لیے نہیں آتا ہوں، بس کہتا ہوں کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے. ہو جاتا جی. مجھ پہ جو سارا کرم ہے تم پہ بھی ہو جائے، کوئی دور نہیں ہے. میں کوئی خاص بندہ نہیں ہوں، لیکن میں عمل میں انتہائی کمزور ہوں، یا نہیں ہوں یا تھوڑا بہت ہوں. عقیدے میں مجھے رشک ہے، مجھے اتنا مضبوط عقیدہ ہے، میں کہتا ابو بکر سے آگے نکلوں، عمر سے آگے نکلوں، سب سے آگے نکلوں. کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر کہتا ہوں یار میں کیسے کروں یار. تو یہ میرے دل میں رہتا ہے. اس عقیدے سے فائدہ مجھے بہت ہوتا ہے، اور جن کو یہ چیزیں سکھاتا ہوں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک کو میں نے سکھایا مدینہ شریف میں، ادب سکھایا اس کو کہ آقا کے سامنے یہ دعا پڑھا کرو. اس سے پڑھی وہاں دعا. کہتا اتنا رویا، میرا دل میں کبھی ایسا نہیں رویا. کیا وہاں ادب کی دعا آپ سکھاتے ہیں؟ میں ادب کی دعا پڑھی تو مجھے اتنا دکھ ہوا. کہتا میں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں آقا کے سامنے آ گیا، مجھے ادھر آنا نہیں چاہیے تھا آقا کے سامنے. کہتا اتنا کہ میں گناہ ہوں، گناہ گار ہوں، میں کیسے سلام کو آیا؟ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں سلام کو آیا، مجھے سلام. کہتا اتنے آنسو گرے میرے جسم، رحمت سے دیکھا اس کو. میں کہتے ہیں دل دل دیکھا. اس نے کہا میں رحمت اللہ عالمین. تم یہاں بیٹھتے ہیں، اتنا کچھ لے کے جاتے ہیں بغیر عمل کے. خدا کی قسم عقیدہ رکھتے ہیں نا حضرت محمد مصطفیٰ، اور آپ بھی عقیدہ رکھیں ایسا. لیکن عقیدے کے پکے ہو جائے، عمل میں کمزوری ہے نہیں ہے، اس کی پرواہ نہ کریں تھوڑی بہت کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے نہ کریں، آپ کی مرضی. لیکن عقیدہ جما کے رکھیں. ہمارے سب کچھ ہیں اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ. وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو ناممکن چیزوں میں منا سکتے ہیں.
اللہ سے ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو کوئی کر نہیں سکتا، وہ اللہ ان سے کرواتا ہے، ان کی عظمت کا تقاضا بتاتے ہیں کہ جو جیسے محمد مصطفیٰ میں سے گفتگو کرتے ہیں ایسے کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں وہ خود نہیں بولتے، اللہ بلاتا ہے۔ جب اللہ ان سے بلوائے پھر آقا جی میں بے ادبی ہو سکتی ہے؟ اللہ بلواتا ہے نا۔ تو آپ نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کو، میرے ساتھ جو آئے ہیں اگر ان کو تو نے ہلاک کیا، یہ دعا کی صورت نہیں ہے، یہ اللہ نے کہلوایا، پھر بے ادبی ہوگی؟ اللہ نے کہلوایا، ادب میں داخل ہے۔ جو نہیں سمجھتے اس چیز کو بے ادبی میں شمار کرتے ہیں بعد بے وقوف علماء۔ پتہ کیسے کہا، ان تہلک، اگر تو نے ایسا کیا، حاضر العصابہ، یہ جو میں چھوٹی جماعت لے کے آئی ہوں، لن توبت بعد اليوم ابدا، تو آج کے بعد تیری خدائی ختم ہو جائے، کوئی تیرا نام نہیں لے گا ابدا، لن توبت، کبھی تیری عبادت پوجا نہیں ہوگی، بعد اليوم، آج کے دن کے بعد، یہ گھڑی جو سی ابدا، کبھی تجھے کوئی خدا نہیں مانے گا۔ یا اللہ نے کہا ایسا بھی کہہ دو میں کتنا تجھے چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے، اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ تو آقا جی نے کیا کہا، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، جب میں نے ایسے کہا خدا نے نظر کی بدریوں کی طرف، اور کیا کہا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تم کو ایسی معافی دے دی ہے کہ تم جو بھی کرو تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیوں کیا، جو مرضی کرو بتاؤ۔ یہ تھوڑا رتبہ ہے، تھوڑی عظمت ہے، اس میں یہ کہنا نہیں چاہیے آقا جی کو غال غالب ہو گیا، آقا جی کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی، منہ سے نکل گیا تھا، نہیں، حقیقتاً نکلا ہے۔ اور آقا اللہ کے بولنے وحی یوحا، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ خدا نے کہا محمد ایسے بھی کہہ دو کہ لوگوں کو پتہ چلے خدا اور رسول میں کتنا رابطہ ہے اور کتنی محبت، یہ ہوا ہے نا۔ تو اس میں تعویلیں کرنا یا آقا کو سمجھنا غلطی ہو گئی، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں سمجھانی ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ کبھی آپ سنیں کوئی آپ کو ایسا کہہ دے گا، نبی کریم سے اور بھی ایسی باتیں بہت ہیں، تو میں اس کو ادھر سناتا نہیں ہوں، بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں۔ بعض کام سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں، بغیر نماز روزہ کچھ بھی نہیں کیا، صحابی بھی بن گیا، مقرب بھی بن گیا، عاشق بھی بن گیا، نظر کرم اس کی ہوئی نا۔ وہ آیا تھا بدلہ لینے، لیکن وہ گھڑی ایسی تھی کہ سامنا ہو گیا آقا جی کا، اور آقا جی جوش رحمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کام خدا کرتا ہے وہ آقا کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہدایت ہو گئی، عاشق بھی بن گیا، صحابی بھی بن گیا، نہ ایک نماز پڑھی، نہ ساری عمر کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے، نہ ایک وضو کیا، دست کرم سینے پہ رکھا، دل بدل گیا، کیا تلوار دو۔ آقا جی نے کہا کلمہ پڑھو، کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، بس آپ کے جو جان دینی۔ تو آقا کے اصرار سے کلمہ پڑھا، یعنی آپ ایسے سمجھے کہ کلمے کے بغیر آقا جی نے مسلمان کر دیا اس کو۔ یہ ایسی چیزیں بھی دہر میں چلتی ہیں، اسی آقا جی نے کہا الا ان للہ فی الدہر نفحات، کہ تم کو خبردار کرتا ہوں آقا نے کہا الا ان للہ فی الدہر فتعرضوا لها، ان موقعوں کو ڈھونڈو۔ تو میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں لیکن قسم کھا سکتا ہوں ایسے موقع اس جگہ آتے ہیں، موقع ایسے آتے ہیں، تو نیت لے کے آیا کرو، نیت لے کے جائے گا۔ ہاں ایسے موقع جب آتے ہیں تو نیت تو پہلے سے رکھ کے بیٹھے تھے، تمہارا کام بن جائے گا، ایسے موقع آتے ہیں۔ اور آقا یہ شعر پڑھتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں، لیکن تربیت میں سب کے لیے بات نہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو ایسا دکھے۔ کبھی نبی کریم کسی کے دروازوں پہ نہیں جاتے ہیں ان کی عظمت کے خلاف، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں۔
اور جس پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں ان کا عکس پڑتا ہے تو شیخ کا عکس، شیخ گم ہو جاتے ہیں، نبی محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ تو جس کو کبھی ایسا ہوتا ہے وہ نہ سمجھے آقا جی بیٹھے ہیں، یہ سمجھے آقا جی نے نظر کرم شیخ پہ ڈالی اور شیخ گم ہو گیا، آقا کی نظر کرم سامنے ہے، اس قسم کا ہوتا ہے۔ تو بعضوں کو ایسا ہوتا ہے تو وہ نہ سمجھے آقا کہیں نہیں جاتے، جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں تھوڑے تھوڑے سے میں ڈر ڈر کے بتاتا ہوں کہ بعض لکھتے ہیں ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شیخ نہیں بیٹھا ہوا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو ایسے دکھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے نا اس کا۔ سورج اپنی جگہ، اس کی روشنی پڑتی ہے تو انسان کہتا ہے سورج نظر آیا، سورج کی روشنی تھی، سورج اپنی جگہ، آقا اپنی شہنشاہیت کے تختے پہ بیٹھے ہوئے، لیکن جہاں نظر ڈالتے ہیں وہاں محمد محمد ہو جاتی ہے۔ ہاں تو شیخ نہیں شیخ ہی ہوتا ہے، شیخ پر عکس آ جاتا ہے، پرتاؤ جس کو کہتے ہیں۔ یہ پرتاؤ چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ تم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے حرص دلاتا ہوں، تم پہ اسے پڑھ گیا ہو تو پھر یہ آگے بھی اس کی بات بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس کا تو یقین بنے گا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اس کا یقین بنے گا، پھر وہ آگے بھی کوشش کر کچھ دیکھوں تو پھر دکھے گا، کرے کوشش۔ ہاں یہ قسمت کی بات ہے، اس میں زور لگانے کی بات نہیں۔ یقین کا مجھ سے مسئلہ ہے نا، اصل میں یقین کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو یقین ایسا ہے جیسے خیال ہے حقیقت، واللہ حقیقت۔ جن کے یقین بنتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، تربی پڑھ رہے ہیں، کسی سے ترکی سے بات کر رہے ہیں، ہندوستان میں بات کر رہے ہیں، جی کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو وہ تو دیکھتا ہے، اس کا تو یقین بنتا ہی جائے گا، اور یقین کے ساتھ اس کا جو سے نا اس تجلی کی اثر سے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بغیر دماغ کے سارے کام کرتا ہے، سارے کام سوال جواب کرتا ہے، ملتا ہے، لیکن دماغ اس کے پاس نہیں ہے کہ دماغ اس کا ادھر چلا گیا تھا۔ یہ بھی ایک کمال ہے، معاف ہو گیا، معاف بولتے ہیں، اور بعد میں پوچھتا ہے وہ آیا تھا بہانے سے کیا کیا تھا۔ اور دیکھا سارے کام ہو گئے، سارے سوال جواب ہو گئے، اٹھ کے پھر چائے پیتا ہے، مزے کرتا ہے۔ جب جوش کرم پہ آ جاتی نا ان کی آنکھ، جب جوش کرم پہ آ جاتی نا، سارے کام اس کے ہو رہا، آرام سے پڑا ہوا، اور پوچھتے ہیں سوال جواب بھی صحیح کرتا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں، ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اس کو اٹھ کے حیرانی کرتی ہیں، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی آیا، وہ بھی، ان کی نظریں کرو۔ اور بھی بہت باتیں میں آپ کو شوق سے کہ دلانے کے لیے حقیقتاً ہے، یقین بھی کچھ دلا سکتا ہوں، لیکن منع ہے، منع ہے، منع ہے۔ میں آپ کو یہی کہتا ہوں، بس جہاں میں مثال محمد دی، رہا میرے دل میں خیال محمد، اور رہے گا نا جب ایسی چیزیں دیکھیں گے اور ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہوں گے جی، پھر وہ آپ کو کہیں گے ان کو بھی لگاؤ، ان کو بھی لگاؤ۔ میں آپ کو اور کیا بتا سکتا ہوں، یہی بتا سکتا ہوں اور یہی کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ ایسے ہے اور ہو کے رہے گا، ہو رہا ہے، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں سامنے بیٹھے ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا، کہہ سکتا ہوں تم پر مصیبت نہ آتی تو تم حیات النبی مانتے ہو، مجھے یاد ہی نہیں آیا، سلام نہیں کیا، کیا میں مصیبت میں ہوں؟ رئیس المحدث ابن مبارک وہاں بیٹھے تھے، ابن کثیر نے ذکر کیا، حوالے بھی دے رہا ہوں، سرکار نے جاؤ اس دیاتی کو بولو تمہارا کام ہو گیا،
اب ہم وہاں جائیں نہ جائیں وسیلہ ہوتا ہے. ہمارے دو جو خواب کے کام ہیں، ہم تم سے مل کر کہتے نیت کر لو آقا جی ہمارے تمہارے کام بنوا گئے، جو بھی جس کے دل میں جائز نگاہ کرم میں ہے تو عرض کر دینی چاہیے، جس کے بھی جیسے کام ہے اگر جائز ہے ناممکن بھی آقا جی مہربانی فرمائیں، تاکہ ان کے یقین بنے اور لگیں گے نا ایسے لگیں گے ہمارا یہ کام ہوا، ہم شیخ کے پاس گئے ہمارا یہ کام ہوا، ہماری شادی ہو گئی، ہمارا رزق کھل گیا، ہماری مصیبت دور ہو گئی، دشمن ذلیل ہوئے. ہاں اب یہ فضا ہے نا یہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. پھر یہی کہ اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا. ابھی تک ہے تھوڑی سی. میں آپ کی طرف سے بھیک مانگتا ہوں، انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو، انشاءاللہ آپ کی طرف سے. کہو آمین. چلے جی. واللہ جس کے پاس ان کی محبت کا کچھ نہیں ہے، جس کو جنت مل جائے کچھ بھی مل جائے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم. اوف اوف. اگر ان سے رحمت کا تعلق ان کے دل سے تھوڑا سا ہو جائے. آپ ہر چیز سے بے نیاز ہیں، دو جہاں سے بے نیاز ہوئے، اے غنی تیرے تمنائی. اس کی تمنائی حضرت محمد مصطفیٰ آئے. دو جہاں سے بے نیاز ہوئے، اے غنی آپ کے تمنائی. یہ گما بھی یقین بن جائے یارو. حیات النبی سے ہو گئی شناسائی. یہ گما بھی یقین بن جائے. کہو آمین. آپ سے ہو گئی شناسائی، دو جہاں سے بے نیاز ہوئے. اور بھی نکلیں گے بیچ میں ہیں اکا دکا، وہ بھی ہو جائیں گے، نظر آتے ہیں مجھے، ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں میرے پاس. دو جہاں سے بے نیاز ہوئے، اے غنی آپ کے تمنائی. یہ گمان بھی یقین بن جائے. آقا جی بہت بڑی دولت ہے، آقا جی عظیم، خدا کی دو جہاں سے بے نیاز ہوئے، اے غنی آپ کے تمنائی. یہ گما بھی یقین بن جائے ہمارا اور آپ کا انشاءاللہ، ان سے ہو گئی شناسائی. اللہ کی قبولیت کا وقت کر.